حافظ صاحب ایک بات صحیح ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ایک وزیر اعظم بنے گا اور دوسرا دھرنا دے رہا ہوگا. ہمارے ہاں کچھ سالوں میں ایسی ہی سیاست ہوئی ہے, نتائج کو مانا کسی نے نہیں, تو جو انتخاب جیتا دوسرے نے اس کو یا سلیکٹڈ کہا یا دھرنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم صاحب. 2-2.5 مہینے کے وقفے کے بعد پہلی دفعہ آپ کے اسٹوڈیو میں آئے. اللہ نے آپ کو سلامت بھی رکھا ہے, محفوظ رکھا ہے اس دہشت گردی کے کارروائی سے, تو آپ کے لیے نیک خواہشات بھی ہیں. الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم. دیکھیے بات یہ ہے کہ سن 1954 سے لے کر 2018 تک کوئی ایسا الیکشن کوئی بتا سکتا ہے جو صاف اور شفاف الیکشن؟ کوئی نہیں بتا سکتا گارنٹی سے. 70 اور 71 کی بات ہو رہی ہے, اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی. 160 یا 180 کی نشستیں جیتنے والے کہاں کھڑے آج؟ وہ کدھر ہے؟ وہ تو پاکستان میں ہے نہیں, وہ تو ایک الگ ایسا بن گیا. جو 80 نشستیں جیت کے وہ کہاں ہے؟ تو لہٰذا 2018 تک. دوسری بات یہ ہے کہ کتنی پارٹیاں بنی. کنونشن لیگ, قیوم لیگ, جنوجو لیگ, کاپ لیگ, IJI, PTI, اب استحکام, اب PTI پرویز, باپ وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اب آگے الیکشن سامنے رکھیں, اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ صاف شفاف الیکشن ہے تو میرے خیال میں اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں تو پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ ری پلے ہو رہا ہے 2018 کا؟ 2018 ری پلے تھا IJI کا. میں PDM کی تحریک کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری قوتوں کو سیاست میں مداخلت آئینی طور پر ناجائز اور ناروا ہے. یہ حلف کا تقاضا بھی ہے اور آئین. کیا 2014 کا 24 کا جو الیکشن ہے وہ 2018 کا ری پلے نہیں ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, ہمارا مطالبہ آج بھی. آپ کیا کہتے ہیں, یہ ری پلے ہے 2018؟ میں بالکل آپ کی بات کر رہا ہوں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن, اگر آپ ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ 2024 میں, یہ میری ذاتی رائے ہے, مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ 2024 میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. دیکھیے آپ لکھتے ہیں, آپ کو کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے کہ نون لیگ جو ہے اس کی جپھی بڑی پکی ہو گئی. میں نون لیگ کی بات نہیں کرتا ہوں, آپ خود اندازہ دیکھیں PTI پرویز خٹک کیسی بن رہی ہے, استحکام پارٹی کیسی بن رہی ہے, باپ پارٹی کو کیسے پروموٹ کیا جا رہا ہے. باپ پارٹی کے وہی لوگ, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ادب کے ساتھ, وہی لوگ جو ثناء اللہ ذیلی کی حکومت تھی, PMLN کے وزیر اعلیٰ تھا 2017 میں, جیسے ان کو چھوڑ کے گئے تھے, وہی لوگ آج جا رہے ہیں PMLN میں. اب آپ کیسے ان کو قبول کریں گے؟ وہ تو ہے موسمی قبول کر چکے ہیں سر, قبول میں تو یہی کہہ رہا ہوں, کیسے قبول کیا جا رہا ہے ان کو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کی سیاست ہے پھر تو میرے خیال میں اس کو پیور اور صاف سیاست نہیں کہا جا سکتا. اور اس قسم کی سیاست سے نہ پارٹی کے اندر جمہوریت مستحکم ہوگی, اور جب پارٹی کے اندر جمہوریت مستحکم نہیں ہوگی پھر ملک میں سیاسی استحکام انتخابات کے نتیجے میں, اس کے نتیجے میں معاشی استحکام, اور پھر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کیسے آئے گی. لہٰذا تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے لوگ کہ آج اس پارٹی میں ہے, کل پھر اقتدار جب دیکھتے ہیں کہ فلان پارٹی, سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ہر کنسٹیٹوئنسی میں ہو, ہر حلقہ انتخاب میں ہو.